السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، دین اسلام کے اندر والدین کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اسی طرح والدین کی رضامندی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی رکھی ہے، اور والدین کی ناراضگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی رکھی ہے۔ یاد رکھیے، والدین انسان کی زندگی کے اندر وہ ہستیاں ہیں جن کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان پہ ظلم و زیادتی کرنا اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنا حق بیان فرمایا تو ساتھ میں والدین کا حق ذکر کیا۔ رب فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا کہ صرف میری عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کے بعد والدین کا حق بیان کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ رب فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ آگے رب فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے سامنے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ آگے رب فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے، اور رب سے دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مالک ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن کے اندر مجھ پہ رحم فرمایا۔ تو عزیزو، انسان جب بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر سختی آ جاتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بس اوقات وہ اونچی آواز سے یا سختی سے بھی بات کرتے ہیں، تو ان کے جواب کے اندر ان کے ساتھ وہی رویہ نہیں اپنانا، بلکہ ہم نے عزت و احترام کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ اب ایک اور مقام پہ والدین کے حوالے سے فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کیونکہ اس کی ماں نے اپنے اوپر مشقت برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ کے اندر رکھا، مشقت برداشت کرتے ہوئے اسے جنم دیا۔ ابھی ان کا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اسی طرح یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ ترین اعمال ہیں نا، ان میں سے ایک عمل وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، رب کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ رب کو پسندیدہ ترین عمل ہے۔ دنیا کے اندر والدین انسان کی خدمت، اس کے احترام، اس کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور یاد رکھیے ان کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا، آپ فرماتے ہیں راغیما انفو راغیما انفو راغیما انفو، اللہ تعالیٰ اس کی ناک خاک آلود کرے، اسے تباہ و برباد کرے۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کون؟ آپ فرماتے ہیں جو اپنے والدین یا ان دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کے اندر پائے،
پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرے۔ اور یاد رکھیے گا، والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے عزیزو، جن کے والدین ہیں اپنے والدین کی قدر کیجئے، کیونکہ اگر آپ کسی مقام پر، کسی مرتبے پر ہیں تو اس کے اندر والدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ ان کی محنتیں، ان کی دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔